when the ummah is going to be united, and the only way you will get ummah to get united when they are in the Quran Hadith, when they are under the umbrella of Quran Hadith. This is the only way. So he mentioned that this is how we all are connected, and this is so. Inshallah, there's going to be a Jod in March. So inshallah, we all make intention to go over there. Inshallah. Yeah, the Jod is going to be in Nizamuddin in March. So do we all make intention to come over there? Inshallah. Then also he mentioned about they mentioned when they came, from when they came from when they went to London. and also he mentioned that in Nizamuddin, like over here, we have to ask the ticket how many people came. But in Nizamuddin, how the system is this, that inshallah it is going to suffice all the people. All the people will come over there. Inshallah, Allah has put barakah, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala makes it so that people from all different parts of the world. And no matter how many people come, Allah subhanahu wa ta'ala makes it such that it's enough for the people. Even the food is also, like for example, he mentioned that when people, sometimes thousands of people come, so they say that there's no such thing that from where we'll get the food or something. Allah subhanahu wa ta'ala has given an amazing barakah. So we have to understand this fact, That's why we have to get attached and we have to go to the Nizamuddin whenever the Jumu'ah takes place. Then he mentioned also about this story, when they said the first time when we came from 85. He came from 85 from Japan to they were coming to the USA. So he said that when they were coming, so when they were traveling from Japan to USA, so they had made Jummah over there. Yeah, to Los Angeles, they made Jummah over there. And after they made the Jummah, so the journey started. Yes, they were Zuhr. It was Friday actually. So because they're Musafir, so they don't need to make the Jummah, so they did the Dhuhr and then they started the journey. And after some time, after half an hour, so 10 minutes, the Asr came. They made the Asr. After half an hour, Maghrib came. 2 hours, the Isha came. So they performed all of these salat. So eventually, in a very short amount of time, they had to make all of these salats. So they reached in the morning of Friday again in Los Angeles. Because they gained the time, because they were going against the time, so they gained the time. So they came back in the morning on Friday. So Maulana Zubair Sahab, he said to Mufti Zainal, he was also with them. He said, Hazrat, at least you should give us some fatwa that we can take this day off, because already Friday Salat we already done. So why do we need to do this again? So you should give us a slack. Give us some rope, and we need to not make sure that we don't do any Salat. He said that you have to still make the Salat. In fact, the Jum'ah of that day was done by Maulana Zubair Sahab himself. He was asking this, he had to make the Jum'ah Salat. He had to lead the Jum'ah Salat actually. Then what happened that after Jum'ah Salat, they were waiting for Asr, 2:30 came, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, they were waiting. When the Asr will come, so Asr came at 8:30. So they were amazed that this is how long it took. And then the Isha, it was at 12 o'clock. So Maulana Umar Sahib used to do his own calculations. So he said that according to, and Hazrat Rahmatullah used to follow his calculations. So he said that, according to my calculations, the Jumu'ah should be, the Salat of Isha should be like, 1:30. So we were dozing and we were, waiting for the Salat to come. So we made the Salat at 1:30. And the Fajr comes in at around 3/4. So they had to make the Salat. So then he said, Professor went and he proposed. He said, I proposed to them that why don't we do this? We delay the Isha and we make the Fajr earlier. So then we can, we don't need to be awake the whole night. So they mentioned this to Hazrat Rahmatullah, has he accepted. So he said that this is how we used to make the Salat of Isha at 2:30 and then Fajr at 3:15. And then he said that I wrote to my family that Alhamdulillah, I'm making my Isha, my Fajr Salat with the wudu of Isha. So they were amazed that what's happening to this individual. He's making Isha, Fajr with the same wudu. They had no idea how the Salat was so small. So my dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, when we do this effort of da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is going to use us in this manner. तो अब सब तैयार हो भाई? Everybody is ready, inshallah? तशकील तो हो 4 महीने की चिल्लेगी मगरिब की नमाज के बाद हो गई. अब चलो आपको सारी बातें सुनाइए. ये बातें अब तुम मरकज में आके अपनी आंखों से खुद देखो.
ٹھیک ہے. اب 2 مہینے کی تشکیل نظام الدین کی کرنی ہے. کیا مطلب؟ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں نظام الدین میں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے پرانے ساتھیوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سال میں 2 مہینے وہ مرکز میں لگائیں. مرکز میں لگا کے، مرکز میں آپ کو اس لیے نہیں بلاتے جیسے یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، ہاں صاحب کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، کلیننگ کون کرے گا اور سرونگ کون کرے گا. ہم تو سارے مجمع کو جوڑتے ہیں، یہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، یہ والے سب وہاں چلے جائے ڈائننگ ہال میں، کیا بولتے ہیں اس کو، بینکٹ ہال. اس کے لیے نہیں بلا رہا ہے آپ کو، آپ کو تو کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. پوری دنیا کا کام سنبھالو گا انشاءاللہ، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ. دین کا کام، دین کا کام، وہ دنیا کے کام تو ساری دنیا کے لوگ تمہارے آ رہے ہیں کرنے کے لیے. تم کہاں جاؤ گے دنیا کے کام کے لیے؟ تمہیں تو دین کے کام کے لیے جانا ہے انشاءاللہ. کہو ہاں. تو 2 مہینے کی تشکیل ہے. میں طریقہ اس کو بتاتا ہوں. آپ کا جوڑ 23 مارچ سے 27 مارچ تک کا ہے نظام الدین میں. آپ 2 مہینے کیسے لگا سکتے ہو؟ اس سے 2 مہینے پہلے چلے جاؤ، 2 مہینے بھی لگ جائیں گے، اپنے جوڑ میں شرکت بھی ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل مارچ میں پہنچو، جوڑ میں شرکت کرو، بعد میں 2 مہینے لگا لو. آسان ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ آپ کو بیچ میں سمجھ میں آتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی تیار ہو یہاں ذمہ داروں سے پرچہ لے لو اور وہاں پہنچ جاؤ. 2 تیار ہو، 1 تیار ہو، جماعت کی شکل میں جاؤ، یہاں سے پرچہ لے گیا تو آپ کو 2 مہینے کام سمجھ میں آئے گا. ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، عرب آ رہے ہیں، انڈونیشین آ رہے ہیں، ملیشین آ رہے ہیں، ترکی کے لوگ آ رہے ہیں. کوئی زبان بھی نہیں جانتا، ان کو کام سمجھانا ہے. اور زبان کوئی ضروری نہیں ہے، کام آنا چاہیے. کام جو کام کرنا جانتا ہے بغیر زبان کے بھی کر لیتا ہے، وہ دوسروں سے کرا لیتا ہے. سمجھ نا بات کو. اللہ تعالیٰ آپ تو سمجھدار ہیں، تو آپ لوگ بھی ارادہ کرو. ہماری ہر وقت حضرت جی دامت برکاتہم اس وقت لندن میں گئے ہیں. دیکھو اجتماع، یہ بھی اجتماع ہو رہا ہے. کہو الحمدللہ. لندن کے اندر حضرت جی گئے ہوئے ہیں خود، وہاں بھی بیان ہو رہا ہوگا اس ٹائم کے حساب سے. عشاء کے بعد بیان ہے وہاں پہ. تو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، سب جگہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو جب آپ وہاں پہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو بغیر زبان کے لوگوں کو سمجھا دو گے انشاءاللہ. تو کام کے لیے بلایا جا رہا ہے. آپ لوگ کھڑے ہو، اب سے لے کے ابھی کوئی جانا چاہے ابھی چلے جائے، 1 ہفتے کے بعد جانا چاہے 1 ہفتے کے بعد چلے جائے، جنوری میں جانا چاہے، مارچ میں جانا چاہے، پہلے چلے جاؤ. اپنے جوڑ میں شرکت بھی ہو جائے گی، آپ کے 2 مہینے بھی لگ جائیں گے. اس کے لیے نام لکھانے ہیں. دیکھو آپ لوگوں سے درخواست ہے، آخر والوں سے بھی، آگے والوں سے بھی، جب تک تشکیل ختم نہ ہو تب تک آپ بیٹھے رہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اتنی دیر آپ نے مجاہدہ اختیار کیا ہے، اب مجاہدے سے جو سب کو ملنے والا ہے. کوئی آدمی ارادہ نہ بھی کرے گا، بیٹھا رہے گا جم کے. جو نام لکھائیں گے سب کے نام لکھانے والوں کے ثواب میں وہ بھی شامل ہوگا، بیٹھنے والا. اور جو اڑ کے جائے گا وہ تو آخری وقت میں ثواب کھو دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے. نام لکھے جائیں گے، کھڑے ہو جاؤ، نام لکھاؤ. جس کا نام لکھا جائے وہ بیٹھ جائے. شور نہیں کرنا، ادھم نہیں مچانی. سب کو دیکھو کون کون لکھا رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے دعا کرو، یہ لکھا رہے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. اور آدمی سچی نیت اس کو لے کے جاتی ہے، مال لے کے نہیں جاتا. آدمی کی سچی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول کر لیں گے. اب ہمت کر کے آپ 2 مہینے کے نام لکھاؤ. مختصر 2 ترجمہ. So my dear brother, like when you go to Nizamuddin, this is not the way over here. Like sometimes you have to call the people who's ready for training, and this all of these different departments over there is that they call different areas, call them to a dining area or some area, and then the tashkil is shuru khidmat. So inshallah, when we go over there, we'll be utilizing an international system in which all the people from all over the world are coming, and we'll be out there to go and serve them. So we should be ready to go at the bottom, over there for 2 months. Our ijtema is taking place in March on the 23rd. So one option is either we go 2 months earlier or we can go 2 months later, or depending on our circumstances or whatever the skill is made, get a letter from the local elders and then go over there and spend time these 2 months to serve the workers over there. So make this tartib. Second thing is this, that when we when we go over there,
when we go in the march, so right now, inshallah, the brothers should make this intention that they should stand up and they give the names without making a big fuss about it and without making any issues.